دیکھیں جی، یہاں سارا جو مقصد ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جانا میرا، اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. اس نیشنل کاز کے اندر کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سب کا آن بورڈ، تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے، جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے، کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں، اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، روزگار مل جائے، پاکستان آگے بڑھ جائے، اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفی مطلب سے نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے. نہ میں کسی سیاسی دفتر میں قلعے میں جاتا ہوں، جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں، اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں. میرا اور مصطفی صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں، ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم ہاتھ میں اوڑھ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں، بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی، اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا، ایسا ہی مصطفیٰ بھائی؟ تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے بغیر بتایا کہ بلاول صاحب بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسیپٹیو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، انکلوڈنگ ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، یہ ڈبیٹ ہم چلاتے رہیں گے. لیکن روز بندے مار دینا، روز انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا، روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف الیکشن لے لیا، اچھی اچھی بات کرنی، ضرورت پڑی تو آپ آ گئے، آپ نے کہا جی آپ ہمیں یہاں سپورٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپرزنٹیشن کے اندر ایک برج کا کردار ہے. وہ میں پوری طریقے سے اپنی پوری 1% جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کوشش پوری کروں گا، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مطلب کے، کہ ان کی مینڈیٹ کا ریپرزنٹیشن میں کنورژن ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ فیڈرل کیوں نہ ہو. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں. نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں. ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے، وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے، ملک کے لیے بھی ضروری ہے. کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو، تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں. اس میں الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے، وہ بھی ایوالو ہو گئی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی. ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا، انہوں نے بھی اپنا وہ ڈسٹنس کر کے ایوالو کر کے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کو یاد ہے، وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا، انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں، پاپولر ہوتی ہیں، تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول صدیقی صاحب کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہوائی، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جھٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی. اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی. سب
کنسنسس کے ساتھ. اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی. کوئی اگر ریزرویشن ہے, کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے, تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ, اس مینڈیٹ, اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر کے, رسپیکٹ کر کے, اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگا دوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں, چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں, اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا. میرا ان سے بھی تعلق ہے, میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے, میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے, میرا اچک صاحب سے بھی تعلق ہے, میرا آپ پارٹی سے بھی تعلق ہے, میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے. اللہ کی مہربانی ہے, مصطفیٰ آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ آ کیے کہ, اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً, میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے, تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں. اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی, تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اس میں بھی ہوتا تھا, عمران بھی ہوتا تھا, اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی. ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس, ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے. اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں, ایم کیو ایم بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے, اور اس میں بھی ہم سب کو ضرورت ہے. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر. 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے, آئین و قانون کے تحت, کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے. اور بہت عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں, اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری سیاست بڑھ جائے گی, میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے. دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے, ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں, اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے وہاں ان کے سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے, وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو. تو جو ہم نے قانون بنا دیے اس کو رسپیکٹ کریں, جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 239/5 مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں, پڑھنا جانتے ہیں. اور 239/6 یہ بتاتا ہے, ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو یہ آئین و قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, لیکن یہ بندے مارنا, بندے گرانا, لاشیں گرانا, پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا, ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے. اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے, ان کی پارٹی نے کیا ہے, ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں, مولانا صاحب نے کیا ہے. اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے, اگری ٹو ڈس ایگری کریں گے, لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بیننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائے, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا, کیونکہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی واف کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے. اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے, ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور جو
14 तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीजंस हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल भरे, अब भी भरेंगे, और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठुस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में एनकेएम ने दिया है, आपने मुस्तफा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफकत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग PTI, वो अपने आप को कोई आसमान की पार्टी समझती है, उनको भी बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से बात करनी पड़ेगी, पार्टियां ही फिर आगे बात करती हैं, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतज़र है, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम बजाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को साथ जाऊँगा, मैं इनके साथ भी चाहूँगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके, मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहाँ मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ, वहाँ अदालती निज़ाम में भी मुलाकात होगी, वहाँ बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफा साहब ने समझाती, बिलावल साहब ने समझाती। मौलाना साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ